بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 25 ہے، جس کا عنوان ہے سلاطین دہلی کے اہم کارنامے، یعنی سلطان جو تھے دہلی کے، ان کے جو اہم کارنامے ہیں، انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم ان پہ تبصرہ کریں گے۔ تو چلیے نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سلطان قطب الدین ایبک کے کارنامے دیکھے تھے، جن میں ہم نے شروع میں ان کے ابتدائی حالات دیکھے تھے، اور ایسے ہی ان کی تخت نشینی کے بعد جو بغاوتیں انہوں نے ختم کی ان پر ہم نے تبصرہ کیا تھا۔ ایسے ہی انہوں نے جو اصلاحات نافذ کی تھیں ملک میں، ان اصلاحات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی رفع عامہ کے جو کام انہوں نے عوام الناس کے لیے کیے تھے ان پہ تبصرہ کیا تھا۔ ایسے ہی جو عمارات انہوں نے تعمیر کروائی تھیں ان کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ایسے ہی اس کے علاوہ ان کی مذہبی خدمات، عدل و انصاف کے حوالے سے اور ان کے امن و امان کے قیام کے حوالے سے ہم نے پچھلے سبق میں گفتگو کی تھی۔ تو یہ ساری ان کی خدمات تھی جن پہ ہم تبصرہ کر چکے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سلاطین دہلی کے عمومی طور پر جو اہم کارنامے ہیں ان پر تبصرہ کریں گے، اور سلاطین دہلی کے جو اہم کارنامے ہیں ان میں ایک کارنامہ ان کا متحدہ حکومت کا قیام تھا۔ ایسے ہی بہترین نظام سلطنت تھا ان کا، اس پہ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی عدلیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جو دلی کے سلاطین تھے، بادشاہ تھے، ان کا جو عدالت کا نظام تھا بڑا مضبوط تھا اور عوام کو عدل و انصاف مہیا کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی ان کے جو فتوحات تھیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ایسے ہی ان کا جو دفاع تھا وہ ان کا دفاع کامیاب تھا، تو ان کے کامیاب دفاع کے حوالے سے انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ ان کی اہم خدمات ہیں نا۔ جیسے متحدہ حکومت انہوں نے قائم کر دی تھی، حالانکہ اس سے پہلے نہیں تھی، بہترین نظام سلطنت قائم کیا تھا، کامیاب دفاع انہوں نے قائم کیا تھا۔ اس سے پہلے ملک پر کوئی بادشاہ بھی حملہ کر دیتا اور اپنی جاگیر سمجھ لیتا اس پر، اور مختلف حملے ہندوستان پر ہوتے رہتے تھے، لیکن جب سلاطین دہلی آئے تو انہوں نے ہندوستان کا ایک کامیاب دفاع قائم کیا، جس سے ہر کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہندوستان پہ حملہ کر سکے۔ تو چلیے اب ہم سلاطین دہلی کے جو اہم کارناموں میں سے ایک کارنامہ متحدہ حکومت کا قیام ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو سلاطین دہلی کی حکومت سے پہلے ہندوستان میں کوئی متحدہ اور کوئی مرکزی حکومت قائم نہ تھی۔ چھوٹی چھوٹی حکومتیں مختلف جگہوں پر قائم تھی، مختلف راجاؤں کے راج تھے۔ کچھ علاقہ ایک راجے کے قبضے میں ہے، وہاں پر اس کی حکومت ہے۔ کچھ جگہ جو ہے، کچھ علاقے، کچھ شہر، کچھ گاؤں دوسرے راجا کے قبضے میں ہیں، تو وہاں پر اس کی حکومت ہے۔ اور یہ راجے آپس میں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، آپس میں ان کی جنگیں رہتی تھی، آپس میں یہ دست و گریباں رہتے تھے، ان کے درمیان میں عداوتیں اور باہمی چپکلشیں ہوا کرتی تھی، اور ایک علاقے کو فتح کرنے کے لالچ میں یہ دوسرے راجا پر حملہ کرتے تھے اور اس کا وہ علاقہ جو ہے اپنے قبضے میں کر لیتے تھے۔ ایسے ہی جب اس کی طاقت بڑھتی تھی تو وہ اپنا علاقہ چھڑوانے کے لیے پھر حملہ کرتا تھا، تو اس طریقے سے آپس میں جنگیں چلتی رہتی تھیں۔ لیکن جب سلاطین دہلی آئے، مسلمانوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا، تو سلاطین دہلی نے آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پر کنٹرول حاصل کر لیا، اور اس طریقے سے پورے ہندوستان میں ایک متحدہ حکومت کی بنیاد انہوں نے ڈالی، اور ایک بادشاہ ہوتا تھا اور اس کی حکمرانی پورے ہندوستان پر ہوتی تھی۔ تو اب ہم ان کا ایک اور اہم کارنامہ بہترین نظام سلطنت پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو جب مسلمانوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور ہندوستان کو اپنے قبضے اور اپنے کنٹرول میں کر لیا، تو جب یہ سلاطین دہلی کی حکومت قائم ہوئی تو ان کی حکومت نے بہترین اور مثالی نظام سلطنت قائم کیا۔ ایسا بے مثال نظام قائم کیا کہ ہندوستان میں اس سے پہلے اس طرح کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اگر حاکمیت اعلیٰ ہم دیکھیں تو حاکمیت اعلیٰ کا اختیار صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی رکھا جاتا تھا، یعنی اقتدار اعلیٰ جو ہے، حاکمیت اعلیٰ جو ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ حیثیت دی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق پھر زمین پر فیصلے کیے جاتے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بعد پھر سلطان کی حیثیت جو ہے وہ سب سے اہم ہوا کرتی تھی۔ یعنی نظام دیکھیں نا کیسا ہے، سب سے اعلیٰ اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، خدا تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے بعد سلطان کی حیثیت آتی تھی، پھر اختیارات
سلطان کے پاس ہوتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کی حیثیت سے مخلوق خدا پر حکومت کیا کرتا تھا۔ سلطان کے بعد پھر اس کا نائب تھا، اس کے نائب کی حیثیت آتی تھی، تو نائب میں سلطان کے وزراء بھی شامل ہوتے تھے اور اس کا اپنا نائب بھی شامل ہوتا تھا، یعنی سلطان کے بعد ان لوگوں کی حیثیت ہوتی تھی۔ اور پھر مختلف شعبوں سے متعلق مختلف دیوان قائم کیے گئے تھے کہ ہر دیوان اپنے اپنے سربراہ کی نگرانی میں خدمات سر انجام دیا کرتا تھا۔ دیوان کا مطلب ہے محکمہ، یعنی اس وقت اس کو دیوان کہا جاتا تھا، آج کے دور میں ہم محکمہ کہتے ہیں کہ ادارہ کہتے ہیں۔ تو ہر چیز سے متعلق ادارے قائم تھے، دیوان قائم تھے، جو اپنے اپنے سربراہ اپنے اپنے وزیر کی نگرانی میں خدمات سر انجام دے رہے ہوتے تھے۔ اور اگر مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے تو سلاطین دہلی کے دور میں یہ جتنے بھی دیوان تھے، جتنے بھی ادارے اور محکمے کام کر رہے تھے، ان کی کارکردگی جو تھی وہ نہایت عمدہ تھی۔ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ محکمہ خبر رساں جو قائم کیا گیا تھا، تو وہ بادشاہ کو ہر خبر بر وقت پہنچا رہے ہوتے تھے، یعنی اتنی اعلیٰ کوالٹی کا کام کر رہے تھے، اتنے اعلیٰ معیار کا یہ ادارہ کام کر رہا تھا کہ نجی محفلیں جو وزراء کی ہوتی تھیں ان کی خبریں بھی بادشاہ تک پہنچ جایا کرتی تھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہترین نظام سلطنت ہندوستان کو دیا تھا۔ ایسے ہی سلاطین دہلی کے اہم کارناموں میں سے ایک کارنامہ عدلیہ بھی تھا، کیونکہ ہندوستان میں اسلام کے آنے سے پہلے جب ہندوؤں کا راج تھا یا مختلف راجاؤں کا راج تھا، تو اس وقت انصاف کی عدم دستیابی تھی، عوام الناس کو انصاف مہیا نہیں ہوتا تھا، بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ملک میں رائج تھا۔ جو راجا زیادہ طاقت حاصل کر لیتا تھا وہ دوسرے راجاؤں کو قتل کر دیتا اور ان کی جائیداد پر، ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیتا تھا۔ بس جس کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی تو قانون اسی کا ہوتا تھا، جو اس کے دل میں آ جاتا وہ کرتا تھا، عوام الناس کو قتل کرتا تھا، راجاؤں کو قتل کرتا تھا، علاقوں پر قبضہ کر لیتا تھا۔ تو یہ اس وقت انصاف کی عدم دستیابی تھی، انصاف نہیں ملتا تھا ہندوستانی عوام کو۔ ایسے ہی ہندوؤں کی ظالمانہ طبقاتی تقسیم تھی کہ شودر ہیں اور برہمن ہیں، کہ شودروں پر اتنا ظلم کیا جاتا تھا کہ وہ اگر وید کا کوئی ایک لفظ بھی ان کے کان میں پڑ جاتا یا وہ سن لیتے تو سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈال دیا جاتا تھا کہ بھئی یہ شودر ہے اور اس نے وید کے الفاظ سن لیے ہیں تو یہ سننے کا حق نہیں رکھتا۔ ایسے ہی شودر جو تھے ان پر ہمیشہ ظلم کیا جاتا تھا اور وہ خدمت ہی کرتے رہتے تھے ہمیشہ۔ تو یہ ظالمانہ تقسیم تھی، کسی عدالت میں شودر چیلنج نہیں کر سکتے تھے، اپنا حق نہیں لے سکتے تھے، تو یہ ظالمانہ تقسیم تھی اور اس وقت انصاف ان کو نہیں ملتا تھا۔ لیکن جب سلاطین دہلی کی حکومت آئی تو انہوں نے عدل و انصاف کا باقاعدہ نظام قائم کیا اور باقاعدہ عدل و انصاف کے لیے دیوان قضاء قائم کیا، پورا ایک محکمہ اور پورا ایک ادارہ دیوان قضاء کے نام سے قائم کیا۔ اس ادارے میں قاضی مقرر کیا جاتا تھا اور قاضی کے ماتحت اور بھی لوگ مقرر کیے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو عدل و انصاف مہیا کیا جا سکے۔ ہر شہر میں قاضی مقرر ہوتا تھا، عدالت لگتی تھی اور لوگوں کی بات سنی جاتی تھی، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا تھا اس کی فریاد رسی کی جاتی تھی، اور جو ظالم ہوتا تھا اس کو پکڑا جاتا تھا اور اس کو ظلم سے روکا جاتا تھا۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے سلاطین دہلی کا کہ انہوں نے ہندوستان میں عدل و انصاف کا باقاعدہ نظام رائج کر دیا تھا، جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عدالت میں چاہے کوئی شودر ہو، چاہے کوئی برہمن ہو، کوئی بھی کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والا شخص ہو تو اس کو انصاف ملتا تھا، چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی ہندو ہو یا چاہے کوئی سکھ، کوئی بھی ہو، ان سب کو برابر کا انصاف دیا جاتا تھا اور ان کی فریاد رسی کی جاتی تھی۔ ایسے ہی سلاطین دہلی کے جو اہم کارنامے ہیں ان میں سے ایک کارنامہ فتوحات بھی ہے۔ تو سلاطین دہلی کے دور حکومت میں جو اسلامی سلطنت کی حدود تھیں وہ پھیلتی چلی گئی، مسلسل پھیلتی چلی گئی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پورے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ تو دیکھیں قطب الدین ایبک نے ہندوؤں کا مقابلہ کیا تھا سب سے پہلے آ کر، یعنی قطب الدین ایبک پہلا حکمران ہے ہندوستان میں، تو اس نے ہندوؤں کا مقابلہ کیا، تو ایک کچھ علاقے پر اس نے قبضہ کیا اور فتح حاصل کی۔ تو قطب الدین ایبک کے بعد پھر التمش آیا، تو اس کے دور میں بہت سی فتوحات ہوئیں، گوالیار کا جو قلعہ تھا وہ فتح ہو گیا۔ تو اس طریقے سے التمش نے بھی آگے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر التمش کے بعد جلال الدین فیروز خلجی آیا، اس کے دور میں فتوحات ہوئیں،
اس نے بھی آگے مزید سلطنت کو بڑھایا اور دکن کا جو دارالحکومت تھا دیوگڑھی اس کو فتح کر لیا۔ ایسے ہی جو بھی بادشاہ آتا گیا سلاطین بادشاہ میں سے، وہ اپنی سلطنت کو وسیع سے وسیع تر کرتا چلا گیا۔ ایسے ہی فیروز شاہ تغلق کا زمانہ آیا تو اس میں بنارس، نگر کوٹ، کانگڑا یعنی اس طرح کے اور بھی قریب قریب کے علاقے جو ہیں وہ اسلامی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ ایسے ہی اسکندر لودھی آیا تو اس نے بھی بہت سے گوالیار اور کالپی اس طرح کے علاقے، اس کے قریب قریب کے علاقے جو ہیں وہ اسلامی سلطنت میں داخل کر لیے تھے۔ غرض کہ کوئی بھی بادشاہ جو سلاطین بادشاہ سے تعلق رکھتا تھا، سلاطین دہلی سے تعلق رکھتا تھا، تو اس نے اپنی سلطنت کو بڑھایا اور اسلامی سلطنت کی جو حدود تھی ان کو بڑھاتے چلے گئے، اور مسلسل اسلامی سلطنت کی جو حدود تھی وہ پھیلتی چلی گئی۔ تو یہ فتوحات ان کے اہم کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے فتح حاصل کر کے ایک وقت ایسا آیا کہ پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور پورے ہندوستان کو فتح کر لیا اور پورے ہندوستان پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ ایسے ہی سلاطین دہلی کے کارناموں میں سے ایک اہم کارنامہ کامیاب دفاع بھی تھا، چونکہ اس سے پہلے ہندوستان پر جس بادشاہ کے دل میں آتا تھا وہ حملہ کر دیتا تھا، کچھ علاقوں کو فتح کرتا تھا، یہاں سے دولت کے انبار کو جمع کرتا تھا اور اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ تو چونکہ دفاع پاورفل نہیں تھا، دفاع مضبوط نہیں تھا، لیکن جب سلاطین دہلی آئے، انہوں نے ہندوستان پر حکمرانی کرنا شروع کی، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جو بیرونی حملے ہیں ان سے حفاظت کا انتظام کیا کہ بیرونی حملوں سے سلطنت کو کس طریقے سے محفوظ کیا جا سکتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ لیں کہ سب سے پہلے انہوں نے دفاع کو مضبوط کیا۔ تو سلاطین دہلی کا یہ کامیاب دفاع ہی تھا کہ انہوں نے منگولوں کا مقابلہ کیا اور بارہا منگولوں کا مقابلہ کیا، تو جس کی وجہ سے منگولوں کو واپسی کی راہ اختیار کرنی پڑی۔ اگر سلاطین دہلی کا جو دفاع ہے یہ مضبوط نہ ہوتا تو منگول ہندوستان پر بھی قبضہ کر لیتے اور ہندوستان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیتے، لیکن سلاطین دہلی کا کامیاب دفاع تھا، مضبوط دفاع تھا، جس کی وجہ سے منگولوں کو واپس جانا پڑا۔ ایسے ہی سلطنت کے اندر سے اٹھنے والی جو بغاوتیں ہیں ان بغاوتوں کا خاتمہ کیا سلاطین دہلی نے، ان کا قلعہ کما کیا۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قطب الدین ایبک نے پیار سے رشتہ داریاں قائم کر کے، تعلقات قائم کر کے بغاوتوں کا خاتمہ کیا۔ ایسی دوسرے بادشاہوں نے مختلف تدابیر کو اپناتے ہوئے جو اندرونی بغاوتیں تھیں ان کا خاتمہ کیا۔ تو اس طریقے سے کامیاب دفاع جو ہے یہ اہم کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سلاطین دہلی کے کچھ اہم کارناموں پر تبصرہ کیا ہے، اور ان کے اہم کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہم نے متحدہ حکومت کا قیام پڑھا ہے کہ انہوں نے جو ہندوستان کی حکومت ہے اس کو متحد کر دیا، جو مختلف حکومتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، ان کو خاتمہ کیا اور ایک متحدہ حکومت قائم کی۔ ایسے ہی بہترین نظام سلطنت ہندوستان کو انہوں نے دیا۔ ایسے ہی عدل و انصاف کے لیے انہوں نے عدلیہ کا قیام کیا کہ عوام الناس کو تاکہ عدل و انصاف مہیا کیا جا سکے اور ظالم کو ظلم سے روکا جا سکے، تو یہ ایک اہم کارنامہ تھا ان کا۔ ایسے ہی فتوحات کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا اور اپنی اسلامی سلطنت کو مزید توسیع دی۔ ایسے ہی کامیاب دفاع انہوں نے رکھا اور مضبوط دفاع قائم کیا، جس کی وجہ سے بیرونی حملوں سے سلطنت جو ہے وہ محفوظ ہو گئی، اور جو اندرونی بغاوتیں تھیں ان کا بھی قلعہ کما کیا تھا۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال ہے کہ سلاطین دہلی کے کارہائے نمایاں بیان کریں۔ تو یہ کچھ کارنامے ابھی ہم نے آج کے سبق میں پڑھ لیے ہیں، بقیہ کچھ کارنامے ہیں انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 26 میں انشاءاللہ ہم سلاطین دہلی کے مزید کچھ اہم کارنامے دیکھیں گے، اور یعنی کہ آج کے اس سبق کا حصہ دوم اگلا سبق ہوگا، سبق نمبر 26۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔